Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو دل تو اسی کو آج کل لوگوں نے پیسوں سے دوستی نہیں لگائی ہے. پیسے کو کیا دیا ہوا ہے؟ دل. سب سے زیادہ دل کس کو دیا ہے؟ دولت کو. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ چھن جانے والی چیز ہے. تبھی پھر آخر عمر میں پریشان پھرتے رہتے ہیں. یار یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑے بڑے تاجر, یار اتنا پیسہ ہے مگر پتہ نہیں دل میں ایک عجیب کا خوف ہے. میں نے کہا آپ کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہر وقت ڈر ہے کہ یہ چھن نہ جائے. تو پیسہ صرف جیب میں رکھو, دل میں نہ رکھو. میں نے کہا دل سے نکال دو گے صرف جیب میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جیب یہ علامت کیا ہے کہ صرف جیب میں یا دل میں نہیں ہے؟ میں نے کہا علامت یہ چھن جائے گا تو رونا دھونا نہیں ہوگا. میری بھی 1 to 5 چھنی تھی ایک دفعہ, مجھے رونا بالکل بھی نہیں آیا الحمدللہ. 0 میٹر 1 to 5 لی تھی ہم نے, سسرال سے ملی تھی. اور زیادہ روتا ہے نا انسان. جہیز نہیں لیا تھا میں نے سسرال سے, کافی دنوں بعد انہوں نے ویسے گفٹ کر دی تھی. میں نے کہا میں جہیز منع کیا, انہوں نے کہا اب ظاہر ہے کوئی تحفہ دے رہا ہو تو منع تھوڑی کرتا ہے آدمی. تو وہ چھن گئی ہیں. میں نے کہا چھن گئی اب کیا کریں, دوبارہ سے W11 بھائی. دوبارہ سے کیا ہے W11. انہی دنوں میں ہمارے ایک جاننے والے کی چھنی, وہ کمرے کی کنڈی لگا کے نا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا تم 1 to 5 پہ نہیں بیٹھتے تھے, 1 to 5 تم پہ سوار تھی. کہہ رہے یار میں نے اتنے پیسے جمع کر کے خریدی, آپ کو تو فری میں ملی نا اس لیے. میں نے کہا بھائی پیسے جمع کر کے بھی, کیونکہ ہمارا پھر بعد میں کاروباری نقصان ایسے بھی ہوا, پیسے جمع کر کے بھی بہت نقصان ہوا ہے. تو بھائی ہو گیا تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اللہ کا شکر ہے میں میتوں پہ بھی رویا ہوں, فلاں کا انتقال ہو گیا آنسو نکل آئے, یہ ہو گیا آنسو نکل آئے. اللہ کا شکر ہے, تعریف میں نہیں کہہ رہا, صرف عبرت کے لیے کہ میرا بڑے بڑے مالی نقصان ہوئے, میں 0 پہ آیا ہوں. مگر الحمدللہ بزرگوں کی صحبت کی برکت کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. کبھی دولت پوری ایسا بھی ہو گیا 0 پہ کنگلا ختم, حالانکہ بیوی دو اس وقت 2 بیویاں تھیں, بچے بھی تھے, 0 پہ آ گیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل, آنکھ سے آنسو الحمدللہ نہیں نکلا. اس لیے کہ بھائی بس اتنا ہے کہ یار اتنا تو الحمدللہ آمدن ہے کہ کھانے کو روٹی ملے گی ہے بھائی, سونے کے لیے بستر موجود ہے. ہاں جس دن اللہ نہ کرے کوئی بستر ہی چھین کے چلا جائے, روٹی چھین لے, پھر بھوک سے رونا آ جائے, وہ ممکن ہے یار. بھوک بہت خطرناک چیز ہے. تو پیڑ جب تک روٹی موٹی مل رہی ہے, پراٹھے مراٹھے انڈے بھی. میں نے اس دن کہا یار مجھے تو صبح ناشتے میں ماشاءاللہ انڈے پراٹھے مل رہے ہیں, اس سے اعلیٰ ترین ناشتہ دنیا میں کوئی ہے؟ او بھائی جس کو صبح ناشتے میں انڈا پراٹھا مل رہا ہے نا, وہ اضافی انرجی ہے. یہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری, باڈی کے لیے صرف 2 ٹائم کی روٹی کافی ہے. آپ کو اللہ کتنے ٹائم کی کھلا رہا ہے؟ 3 ٹائم. اور شام میں کیک رس کے ساتھ چائے بھی ہے, اس کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو. اور آپ کو پتا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ یار ڈبو کے کھانے کو مل رہا ہے یار, پھر ٹینشن کس بات کی؟ وہ سنا ہے نا لطیفہ ڈبو کے کھانے والا؟ جنہوں نے نہیں سنا ہاتھ کھڑا کریں. بہت سے لوگوں نے نہیں سنا بھائی. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, لڑکی کے ابا نے اس کے سامنے چائے لا کے رکھ دی, بسکٹ لا کے رکھ دیے نا, تو وہ چائے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے لگا. لڑکی کے ابا کو برا لگا, یار ایٹیٹیوڈ, کوئی ادا, کوئی تمیز ہی نہیں ہے, ایسے اسٹائل سے کھاؤ, یوں کر کے آدھا بسکٹ کھاؤ آدھا چھوڑ دو, تاکہ ایسا نہ لگے بھوکے کو کبھی کم وقت کو بسکٹ ملا ہی نہیں ہے, ایسا نہ ہو. تھوڑا سا ہڈیوں میں گوشت چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اور یہ چمچے بھر بھر کے چینی کے نہیں ڈالو چائے میں. یہ بھی آج کل اس سے بھی رشتوں کا انکار ہو جاتا ہے. آپ کسی کا رشتہ لینے جاؤ نا تو وہ چائے لا کے رکھے پھیکی پی لو, اس سے انکار نہیں ہوگا. حالانکہ اس میں خطرہ ہے کہ شوگر کا مریض ہے, مریض کو دے دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے 3 چمچے چائے کے بھر بھر کے ڈال دیے, کہیں گے یہ پینڈو ہے. صحیح ہے نا؟ حالانکہ یہ اس کی علامت ہے آپ شوگر کو ہضم. تو یہ کچھ ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں. ہم نے شادیاں ودیاں بہت کی, ہمارے تجربے بہت ہیں. تو جب رشتہ, پھر بے شک پینڈو پنے پہ آ جاؤ شادی کے بعد ہے, پھر کیا کرو, پھر آپ بھر بھر کے ڈالو چائے. لیکن جب سسرال جاؤ بڑی تمیز سے جا کے بیٹھو. کبھی بسکٹ ڈبو کے مت کھاؤ, بسکٹ اٹھایا آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا, بس ہم اتنا ہی کھاتے ہیں. چائے پھیکی پیو, لگے کہ بھئی یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں, چینی وینی بچوں والی حرکتیں نہیں, چینی بچے نہیں چینی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو پھر امکان بڑھ جاتا ہے رشتے کا. تو وہ کیا کر رہا ہے اس بیچارے کی, اس کو یہ مجھ سے ملا نہیں تھا وہ پہلے کبھی, میں اس کو بتاتا, وہ ڈبو ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دیا.
باہر نکلا, لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا رشتے کا. تو وہ باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتا ہے افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو دیکھو اس کو لڑکی جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا مزہ اس کو کس میں تھا. تو جب کیک رس کو یا بسکٹ کو شام کو غریب آدمی چائے میں ڈبو کے کھایا کرے نا, بولو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ان بنیادوں پہ لوگوں نے رشتے توڑ دیے مگر ڈبو کے کھانا نہیں چھوڑا. اور واقعی مجھے تو بچپن میں بہت ہی مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے, میں بھی ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. چاہے وہ میں رشتہ بھی لینے جاؤں نا, میں کہتا ہوں بھائی رشتہ کرنا ہے کرو, نہیں کرنا جاؤ بھاڑ میں, ہم ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو اور یہ مجھے جن مولانا صاحب نے لطیفہ سنایا نا, مکہ میں ہے مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب تھے نا, بڑے بزرگ, ان کے بیٹے نے سنایا. تو میں وہاں نا چائے میں ڈبو کے کھا رہا تھا بسکٹ, تو اس وقت انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. تو اللہ کا شکر ہے مجھے ان چیزوں پہ رونا, یہ اللہ, اب دل کی حالت تبدیل ہو جائے تو بھائی جب تک اللہ کا کنٹرول ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہماری اپنی اوقات کیا ہے. تو بھائی پیسے جیب میں رکھو, بٹوے میں رکھو, دل میں نہ گھساؤ. بار بار بولو مسافر خانہ ہے فنا ہونے والی. تبھی عربوں میں چونکہ آخرت پر ایمان ہے نا, درجنوں برائیاں ہیں مگر میں نے عربوں میں کنجوسی نہیں دیکھی, بڑے سخی ہیں. اور میں نے بہت لبرل لوگ کنجوس دیکھے ہیں معذرت کے ساتھ, کچھ سخی بھی ہوں گے. زیادہ ریشو کس کا ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں کنجوسوں کا ریشو زیادہ, اور جو جتنا مذہب کے قریب ہے اس میں سخاوت کا ریشو زیادہ. یہ جو بچوں کی پیدائش روکنا یہ بھی تو کنجوسی ہے, بچے پہ خرچ کرنا پڑے گا, یہ بھی کنجوسی ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کنجوسی کی ایک بہت ہی بدترین مثال ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.